وزیراعظم شہباز شریف کی مانسہرہ میں شہید کرنل شہزادہ گل فراز کے گھر آمد۔ وزیراعظم کی شہید کے اہلخانہ سے اظہار تعزیت۔ شہید کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی کی۔ سردار یوسف، عطا اللہ تارڑ، رانا ثناء اللہ، امیر مقام کیپٹن صفدر بھی موجود تھے۔ وزیراعظم نے کہا کہ شہداء کے ورثاء کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ IMF کا امارات کے قرضوں کی واپسی پر اظہار تشویش۔ UAE سے $2 ارب ڈپازٹ پر کم از کم 1 سال رول اوور کرانے کا مطالبہ۔ اسٹیٹ بینک حکام نے رول اوور پر اہم پیش رفت کی یقین دہانی کرائی۔ IMF وفد کے UAE کے سفیر سے ملاقات کا امکان۔ IMF مشن کے کراچی میں آج پھر اسٹیٹ بینک کے ساتھ مذاکرات۔ ماہرین کی IMF کو معاشی کارکردگی پر بریفنگ۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری پر بات ہوگی۔ پالیسی ریٹ، اینٹی ٹیرر فائنانسنگ، اینٹی منی لانڈرنگ اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردوں کے خلاف کبھی نہیں بولے گی۔ روزانہ پولیس کی شہادتیں ہو رہی ہیں، زندہ جلایا جا رہا ہے، مگر بانی PTI ترجیح اول اور آخر ہے، باقی سب بے معنی اور بے وقت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان۔ کہا خیبر پختونخوا حکومت بانی کے لیے رہائی فورس بنائے گی، شہداء کے جنازوں میں شرکت سے گریز کرے گی۔ PTI کے تمام گروپس میں اتفاق ہے بانی اندر رہے۔ یہ کیسی سیاسی جماعت ہے جس کے کتنے ٹکڑے ہیں کسی کو معلوم نہیں۔ باہر بیٹھے یوٹیوبرز کا دھندا عروج پر ہے، اندر بیٹھے ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا وزارت اعلیٰ بچاؤ نمبر ٹانگوں منصوبہ بن چکا ہے، وطن کی سلامتی کی کوئی وقت نہیں۔ ٹیکس حکام کسی بھی وقت بغیر پیشگی نوٹس کسی بھی جگہ چھاپہ مار سکتے ہیں۔ چھاپہ مارنے کے لیے ٹیکس دہندہ کے خلاف پہلے سے کوئی کیس چلنا ضروری نہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کے جسٹس عامر فاروق کا ٹیکس چھاپوں سے متعلق فیصلہ جاری۔ آئینی عدالت نے بغیر کیس کے چھاپہ غیر قانونی ہونے کی دلیل مسترد کر لی۔ پارلیمنٹ نے ٹیکس حکام کو قانون کے نفاذ کے لیے وسیع اختیارات دیے ہیں۔ عدالت قانون میں اپنی طرف سے کوئی ایسی شرط نہیں لگا سکتی جو پارلیمنٹ نے نہیں لکھی۔ ایران امریکہ جوہری مذاکرات آج جنیوا میں ہوں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی امریکہ سے مذاکرات کے لیے جنیوا پہنچ گئے۔ ایرانی وفد کی قیادت ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کریں گے۔ امریکہ کی نمائندگی امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر کریں گے۔ پنجاب میں سرکاری سکولز کو ٹھیکے پر دینے کا فیز 2۔ صوبے بھر کے مزید سرکاری سکولز ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ۔ مختلف اضلاع کے 2735 سکول نجی افراد چلائیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے نجی شعبے سے درخواستیں طلب کر لیں۔ 31 مارچ تک نجی شعبے سے افراد سکول حاصل کرنے کے لیے درخواستیں دے سکیں گے۔ دسمبر 2025 میں پہلے فیز میں 13,000 سے زیادہ سرکاری سکولز ٹھیکے پر دیے گئے تھے۔ رمضان میں لیسکو کے بلا تعطیل بجلی فراہم کرنے کے دعوے دھرے رہ گئے۔ شہری علاقوں میں 6 سے 8 جبکہ دیہی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹوں کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ سحری اور افطاری کے اوقات میں مسلسل بجلی غائب ہونے سے روزے داروں کی مشکلات میں اضافہ۔ بجلی کی سپلائی بند ہونے کی وجہ شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ ایران طویل عرصے سے امریکہ کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران فی الحال یورینیم کی افزودگی نہیں کر رہا لیکن کوشش کر رہا ہے۔ بیلسٹک میزائل پروگرام پر مذاکرات نہ کرنا بڑا مسئلہ ہے۔ ایران کا مسئلہ سفارتکاری سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ سفارتکاری ہمیشہ ممکنہ آپشن رہے گی۔ صدر ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہو۔ امریکہ کے پاس دیگر آپشنز بھی موجود ہیں۔ ایران کو ڈرا دھمکا کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا کہنا ہے شواہد ملے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ واشنگٹن اس خطرے کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ محسن نقوی کی اٹلی اور اسپین کے وزرائے داخلہ اور یونان کے وزیر مائیگریشن سے اہم ملاقات۔ تینوں یورپی ممالک کا غیر قانونی امیگریشن میں 47% کمی پر پاکستان کو زبردست خراج تحسین۔ لیگل پاتھ وے کے ذریعے غیر قانونی امیگریشن روکنے کی تجویز پر تینوں ممالک کا اتفاق۔ چاروں وزراء کا مشترکہ مفادات کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا کو قانون کی گرفت میں لایا گیا۔ یورپ غیر قانونی امیگریشن سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔
پاکستان کی تاریخ کی پہلی مرتبہ پنجاب میں ای ٹیکسی اسکیم متعارف۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز آج ای ٹیکسی اسکیم کا افتتاح کریں گی۔ پہلے مرحلے میں 1100 ای وہیکل دی جائیں گی۔ ای ٹیکسی اسکیم میں خواتین کے لیے 30% کوٹا مخصوص ہے۔ ای ٹیکسی اسکیم میں خواتین کے لیے لیڈیز ڈرائیور والی گاڑی کا رنگ الگ ہوگا۔ ای ٹیکسی اسکیم میں مرد ڈرائیورز کے لیے 50% اور خواتین ڈرائیورز کے لیے 60% ڈاؤن پیمنٹ حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ ای ٹیکسی اسکیم میں گاڑیوں کی رجسٹریشن، فٹنس ٹیسٹ اور ٹوکن ٹیکس فیس بھی حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ ای ٹیکسی اسکیم کی واجبات کی ادائیگی 5 سالہ آسان اقساط میں ادا کی جائے گی۔ رمضان میں لسکوں کے بلا تعطیل بجلی فراہم کرنے کے دعوے دھرے رہ گئے۔ شہری علاقوں میں 6 سے 8 جبکہ دیہی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹوں کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ سحری اور افطاری کے اوقات میں مسلسل بجلی غائب ہونے سے روزے داروں کی مشکلات میں اضافہ۔ بجلی کی سپلائی بند ہونے کی وجہ شہری پانی کی بوند بوند کو ترس کر۔ صرف 8 دن میں تبادلہ ہونا غیر قانونی نہیں، سرکاری ملازمت میں تبادلہ سروس کا حصہ ہے۔ ملازم اپنی مرضی کے اسٹیشن پر رہنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری ملازمین کے تبادلوں سے متعلق اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا جب تک انتظامی بدنیتی ثابت نہ ہو عدالتی مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ پرانے عدالتی فیصلے نئے قانون کی موجودگی میں درخواست گزار کے کام نہیں آ سکتے۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے نفاذ کے بعد پرانا قانون ختم ہو چکا۔ عدالت نے بلڈنگ انسپیکٹر محمد عمران ارشاد کی تبادلے کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ اسلام آباد سمیت 5 اضلاع میں آپریشن غیر قانونی طور پر رہائش پذیر 12 افغانی گرفتار۔ حکام کے مطابق پولیس، رینجرز، سی ٹی ڈی اور انٹیلیجنس اداروں کے اہلکاروں نے اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال میں آپریشن کیا۔ غیر مقیم افغان شہریوں کی اسکریننگ، رہائشی ریکارڈ، کرایہ داری معاہدوں اور شناختی دستاویزات کی جانچ پڑتال، کرایہ داری قوانین کی خلاف ورزی پر مقدمات درج۔ اسلام آباد میں 23 گاڑیوں اور 48 موٹر سائیکلز کی چیکنگ مکمل کر لی گئی۔ مودی کو اسرائیلی پارلیمنٹ میں خطاب کے دوران شرمندگی کا سامنا۔ اپوزیشن جماعت کا بھارتی وزیر اعظم کی تقریر کے دوران بائیکاٹ۔ نریندر مودی فلسطینیوں کے قاتل نیتن یاہو کی تعریفوں کے پل باندھتے دیتے تھے۔ کہا 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے دہشت گردی پر مبنی تھے۔ بھارت اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، دہشت گردی کے خلاف اسرائیل کا ساتھ دے گا۔ مودی اور نیتن یاہو کے درمیان $8 ارب 60 کروڑ کے دفاعی معاہدے پر دستخط متوقع۔